نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم منصوبات کا چیپٹر مکمل کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک چیز رہتی ہے مبدل منہ، اور بدل کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس سے پہلے ہمارا ایک تفصیلی جو مرکبات میں تھا، مرکبہ عطفی، وہ نہیں پڑھا تھا ہم نے۔ اس کو لائٹ موڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا اقسام کیا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی تعریف۔ ہمیں اس کو 2 لیکچرز میں لے کے جانا پڑے گا۔ آج کچھ حصہ اس کا تعریفی ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ اس کی مثالیں جو قرآن پاک میں سے ہیں، اور جو اس کے احکامات کے کچھ چیزیں آج رہ جائیں گی، وہ کر کے ہم انشاءاللہ منصوبات کے واپس جائیں گے، اور اپنا منصوبات کا چیپٹر جو ہے وہ تیسرے لیکچر میں مکمل ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل ضروری تھی مجھے عطف کے حوالے سے۔ یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جب عربی گرامر میں اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کا بیسک کانسیپٹ اس لفظ کے چننے کا معنوی طور پہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر اگلے فیز میں جا کے وہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ میں اگر یہ نہ بھی بتاؤں تو یہاں سے شروع کر لوں کہ حروف عطف کی تعداد 10 ہے اور یہ یاد کرا دوں، اس کے بعد اسی کے گرد گھوم کے آگے نکلوں تو کام تب بھی چل سکتا ہے۔ لیکن میری نظر میں جس لیول پہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے یہ جو حصہ ہے وہ رکھا ہے تھوڑا سا تعریفی، کہ عطف، مرکب عطفی۔ عطف کیا ہے؟ ایک نام ہے عاطف، عام آپ پاکستان میں بھی رکھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ عاطف مدد کرنے والا، ملانے والا، شفیق، مہربان، ملٹی معنی اس کے بنتے ہیں، جھکنے والا۔ تو عطف موڑنا، ملانا۔ اگر کوئی بندہ ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا ایک معنی کر کے بند کر دے تو اس کی وسعت جو ہے عربی میں استعمال ہونے والی ممکن نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں مختلف معنی جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے۔ اس میں سے جو نام یہاں رکھا ہے اور مرکب عطفی کی اصطلاحی تعریف لیتے ہیں ہم اس سے، وہ اس کے ساتھ کیسے لنک اپ ہوتا ہے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد ہم آگے اپنے لفظ سبق پہ جائیں گے فوراً۔ تو ایک ہم اکثر شیشے کا جو عکس ہے، جب ہم شیشے کو سورج کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس کا عکس آگے دوسری طرف جاتا ہے نا جی۔ وہ جہاں سے جاتا ہے وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لائٹ آتی ہے اور اس سے وہ مڑ جاتی ہے، تو میں اتنی بات کروں گا جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اس مڑنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نقطہ انعطاف۔ وہ نقطہ، یا اس کو ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں منعکس ہونا، انعکاس بھی کہا جا سکتا ہے، کہ اس کا عکس جو ہے۔ اب جو انعکاس کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ میں اس نقطے پر رہ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ نقطہ وہ ہے، اس معنی جو یہاں پہ بنتا ہے وہ ہوتا ہے موڑ۔ وہ نقطہ جہاں سے مڑنا شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے عطف عطفا و عطوفا، عطف فعل ہے، اس کا معنی ہے مائل ہونا، جھکنا، مڑنا۔
ایک ہے عاطفہ ضبیہ، یہ ہرن کو وہ کہتے ہیں، ضابیوں نے آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہرنی کا گردن جھکا کر موڑنا، اب میرا خیال ہے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ گردن تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، جہاں پہ لگی ہوئی ہے کاندھوں کے اوپر وہی ہے، اب اس کو جتنی فلیکسیبلٹی کے ساتھ ہرنی موڑتی ہے اس کے بعد بکری کا نام آتا ہے، اس کی جو فلیکسیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ یہاں پہ آ کے ہم نے یہ موڑی ہوئی ہے، وہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے کے آنا، وہ آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو عطف کا مطلب ہے، ان چار باتوں میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کسی چیز کا دوسری طرف مڑنا، مڑ کے ملنا، تب جب یہاں پہ آئیں گے مہربان شفیق جھکنے والا ملانے والا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا لفظ نکلے گا ملانے والا، ٹھیک ہے۔ تو عطف سے مراد پھر کیا ہوگا کہ جھکنا یا مڑنا یا ملنا۔ مرکب عطفی دو اسموں یا دو فعل یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ یہ تھوڑی مشکل تعریف ہے، اس سے پہلے ہم مرکب عطفی کے اجزاء کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کے جو تین اجزاء ہیں جی، جزو 1، جزو 2 اور جزو 3۔ مڈل والا جو ہے، یہ چونکہ حرف عطف ہمیشہ مڈل میں رہتا ہے، چاہے دو جملے ہوں، ٹھیک ہے، چاہے یہ دو جملے ہوں، چاہے دو مرکب ہوں، چاہے دو فعل ہوں، چاہے دو اسم ہوں، جب اس نے ملانا ہے تو حرف عطف نے کہاں رہنا ہے؟ سینٹر میں رہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہی طریقہ رکھا ہے میں نے کہ جز 2 جو ہے وہ حرف عطف ہوگا، تو ایک جزو ہو گیا 3 میں سے۔ پہلا جزو جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، اردو میں معطوف الیہ بھی کہتے ہیں، اکثر معطوف الیہ کہہ کر اردو میں پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بعد میں۔ اور تیسرا ہے معطوف، ٹھیک ہے۔ تو معطوف کو اگر ہم گردان کے وزن پہ لے کے آئیں تو کس کے وزن پہ ہے؟ یہ مفعول کے وزن پہ، ٹھیک ہے، موڑا گیا، یہ ترجمہ کافی ہے، موڑا گیا، جھکایا گیا، ملایا گیا۔ تو معطوف جب کہا ہم نے، یہیں پہ ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ موڑا گیا کون؟ یہ کس کی وساطت سے؟ عطف کی وساطت سے، جس کی طرف موڑا گیا یا جس پر موڑا گیا۔ اب علیہ علیہ کی بھی بات بھی کر لیتے ہیں ترجمہ کرتے وقت، تو اس جھگڑے میں نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ عرب میں علیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم علیہ ہی پڑھیں گے، معطوف علیہ، جس پر جھکایا گیا، جس کی طرف موڑا گیا، دونوں باتیں الیہ علیہ کا معاملہ کلیئر ہوا، تمیز بن گئی، سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔